بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے اسیر محبت۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ شاہ حویلی کے وسیع ڈائننگ ہال میں گہرا سکوت طاری تھا جسے صرف کانٹوں اور چمچوں کی دھیمی آوازیں توڑ رہی تھی۔ خاندان کے سربراہ سکندر شاہ، جنہیں سب دادا سائیں کہتے تھے، نے ایک بھرپور نظر اپنے خاندان پر ڈالی اور پھر اپنا فیصلہ سنایا۔ ان کا لہجہ پرسکون تھا مگر الفاظ کسی دھماکے سے کم نہ تھے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس جمعے اور نیہا کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ جملہ نہیں تھا، ایک قیامت تھی جو اہل محفل پر ٹوٹ پڑی۔ ایک لمحے کو سب ساکت ہو گئے، یہاں تک کہ سانس لینا بھی بھول گئے۔ اس گہرے سناٹے کو ایک پتلی لرزتی ہوئی آواز نے توڑا۔ یہ نیہا تھی جو اپنی جگہ پر ایسے کھڑی ہوئی جیسے کسی نے اسے بجلی کا جھٹکا دیا ہو۔ اس کا خوبصورت چہرہ خوف اور بے یقینی سے زرد پڑ چکا تھا۔ نہیں، میں شاہ ویر بائی سے شادی نہیں کر سکتی نانا ابو۔ اس کی آواز میں واضح انکار تھا۔ سب کی حیران نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ اس نے گھبرا کر نظریں جھکائیں اور وہ تاریخی جملہ کہہ دیا جس نے شاہ ویر کے ضبط کے تمام بندھن توڑ دیے۔ وہ تو بیوہ ہے۔ اس معصومانہ مگر چبھتے ہوئے جملے پر وہاں بیٹھے چند نوجوان کزنز کے لبوں پر مسکراہٹ آ کر بھی دب گئی۔ مگر شاہ ویر جو اب تک پتھر کا بت بنا بیٹھا تھا، اس کے اندر جیسے لاوا پھٹ پڑا۔ بیوہ کا لفظ اس کے لیے گالی سے کم نہیں تھا۔ یہ لفظ اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑی تضلیل کی یاد دلاتا تھا۔ منہا، وہ عورت جسے وہ دنیا سے لڑ کر بیاہ کر لایا تھا، خاندان کی مخالفت کے باوجود اس نے اپنی محبت کو ترجیح دی تھی۔ مگر شادی کے چند ماہ بعد ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ منہا کو اس سے نہیں، اس کے پیسے اور سٹیٹس سے محبت تھی۔ وہ ہر وقت شاپنگ اور پیسوں کی فرمائش کرتی رہتی۔ شاہ ویر اس کی ہر خواہش پوری کرتا رہا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ بدل جائے، مگر وہ نہیں بدلی۔ پھر ایک دن شاہ ویر پر وہ حقیقت کھلی جس نے اسے زندہ درگور کر دیا۔ اس نے منہا کو کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے دیکھ لیا۔ وہ لمحہ شاہ ویر کی موت کا لمحہ تھا۔ اس کا اعتبار، اس کی محبت، سب کچھ چکنا چور ہو گیا تھا۔ اس نے منہا سے کوئی سوال نہیں کیا، بس خاموش ہو گیا۔ اور پھر ایک رات منہا گھر سے سارے زیورات اور کیش لے کر اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی، مگر ان کی منزل موت تھی۔ شہر سے باہر نکلتے ہی ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ شاہ ویر کو اس کی موت کا کوئی دکھ نہیں ہوا، مگر اس کی بے وفائی نے اسے اندر سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ اس نے عورت ذات سے ہی نفرت کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ محبت کے نام سے بھاگتا تھا، اور اب دادا سائیں صرف ایک وارث کی خاطر خاندان کی نسل آگے بڑھانے کی ضد میں اسے دوبارہ اسی جہنم میں دھکیل رہے تھے۔ دادا جان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ شاہ ویر اپنی کرسی کو پیچھے دھکیلتا ہوا کھڑا ہوا۔ اس کی آواز میں غصہ، بے بسی اور نفرت سب کچھ شامل تھا۔ صرف ایک وارث کے لیے آپ میری شادی احمق کمعقل لڑکی سے کریں گے؟ اس نے نفرت سے نیہا کی طرف اشارہ کیا جو اب خوف سے کانپ رہی تھی۔ شاہ ویر، زبان سنبھال کر۔ اس کے والد بہرام شاہ گرجے، یہ فیصلہ ابا جی کا ہے اور تمہیں یہ ماننا ہوگا۔ کیوں مانوں میں؟ شاہ ویر چہکا۔ پہلی بار اپنی مرضی کی تھی تو اس کا انجام بھی سب نے دیکھ لیا۔ اب آپ لوگوں کی مرضی سے یہ بچی میرے سر باندھی جا رہی ہے جس کو ابھی ٹھیک سے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے۔ دادا جان نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کروایا۔ ان کی نظریں شاہ ویر پر جمی تھیں۔ ان میں نہ غصہ تھا نہ نرمی، صرف ایک اٹل فیصلہ تھا۔ تمہاری پہلی مرضی کا نتیجہ یہ نکلا کہ شاہ خاندان کی عزت پر حرف آنے سے بال بال بچا۔ اب وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اسی جمعے نکاح کی تیاری کرو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور کسی کو مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ شاہ میر بے بسی سے انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ اس نے ایک آخری نفرت بھری نگاہ کانپتی ہوئی نیہا پر ڈالی اور طوفانی قدموں سے ہال سے باہر نکل گیا۔ شاہ ویر کے جانے کے بعد ڈائننگ ہال میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ نیہا وہیں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے ایسی کیا غلطی ہو گئی جس کی اسے اتنی بڑی سزا مل رہی تھی۔
اس کی ماں کی وفات کے بعد اس کے باپ نے بھی دوسری شادی کر لی تھی اور اسے یہاں شاہ حویلی میں اپنے نانا کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کے والد کا بھی انتقال ہو گیا اور تب سے دادا سائیں سکندر شاہ اس کے لیے ماں اور باپ سب کچھ تھے۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی کی نشانی تھی، اسی لیے وہ اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ نیہا نے کبھی ان کا کوئی حکم نہیں ٹالا تھا، مگر آج کا حکم اس کے لیے ناقابل فہم اور خوفناک تھا۔ رات کو جب سارا گھر سو چکا تھا، دادا سائیں خود نیہا کے کمرے میں آئے۔ وہ بستر پر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کے پاس اس کی ہم عمر کزن بیٹھی اسے تسلیاں دے رہی تھی، جو دادا جان کو دیکھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میری بچی ابھی تک جاگ رہی ہے؟ سکندر شاہ نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ نیہا ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نانا ابو، شاہویر بھائی مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ وہ مجھ سے کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ دادا جان نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے آنسو پونچھے۔ پگلی لڑکی، وہ تم سے نفرت نہیں کرتا، وہ اپنی قسمت سے ناراض ہے۔ اس نے زندگی میں ایک بہت بڑا دھوکہ کھایا ہے جس نے اسے اندر سے پتھر بنا دیا ہے۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ دیکھو بیٹی، تم میری امانت ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہو، اس گھر کی عزت اور ملکہ بن کر۔ میں تمہیں کسی غیر کے حوالے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ حویلی، یہ خاندان سب تمہارا ہے۔ مگر وہ نیہا نے کچھ کہنا چاہا۔ دادا جان نے اس کی بات کاٹی۔ میں جانتا ہوں وہ ضدی اور غصے والا ہے، مگر اس کا دل سونے کا ہے۔ بس اس پر وقت نے گرد ڈال دی ہے۔ وہ گرد صاف کرنے کا کام اب تمہارا ہے۔ مجھے اپنی نواسی پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ اپنی محبت اور خدمت سے اس کا دل جیت لے گی۔ کیا تم اپنے نانا کو مایوس کرو گی؟ یہ صرف سوال نہیں تھا، ایک مان تھا، ایک ایسے شخص کا مان جس نے اسے باپ سے بڑھ کر چاہا تھا۔ اس نے اپنا سر ان کے سینے پر رکھ دیا۔ یہ اس کی طرف سے خاموش رضامندی تھی۔ دوسری طرف شاہویر اپنے فارم ہاؤس پر تھا۔ جب بھی اس کا غصہ ناقابل برداشت ہو جاتا، وہ وہیں چلا جاتا تھا۔ اس نے اپنے دوست اور بزنس پارٹنر اسد کو بھی بلا لیا تھا۔ یار، میں یہ شادی نہیں کر سکتا، وہ ایک بچی ہے، میں اس کے ساتھ کیسے رہوں گا؟ شاہویر نے بے بسی سے کہا۔ اسد نے اسے کندھے سے تھپتھپایا۔ شاہویر، انکل سکندر کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا، شاید وہ ٹھیک ہی سوچ رہے ہیں۔ تمہیں زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ کب تک منہا کی بے وفائی کا سوگ مناتے رہو گے؟ سوگ؟ شاہویر زہر خند ہنسا۔ میں اس عورت کا سوگ نہیں، اپنی بے وقوفی کا ماتم کر رہا ہوں۔ میں نے ایک سانپ کو دودھ پلایا تھا، اب میرے اندر مزید کسی کو آزمانے کی ہمت نہیں ہے۔ ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، مطلب پرست اور دھوکے باز۔ ایسا نہیں ہے یار، نیہا معصوم لڑکی ہے، وہ ایسی ویسی نہیں ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کیسی ہے، میرے لیے وہ صرف دادا جان کے وارث کو پیدا کرنے والی ایک مشین ہوگی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کے لہجے میں اتنی سرد مہری اور نفرت تھی کہ اسد بھی کانپ کر رہ گیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ شاہویر اس وقت کسی کی نہیں سنے گا۔ اگلے 2 دن حویلی میں تیاریوں کی گہما گہمی میں گزر گئے۔ شاہویر نے ان تیاریوں میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ وہ بس خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا، جیسے کوئی قیدی اپنی پھانسی کی تاریخ کا انتظار کر رہا ہو۔ جمعہ کا دن شاہویر کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ پوری حویلی کو سفید اور سرخ گلابوں سے سجا دیا گیا تھا۔ مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی، ہر طرف خوشی کا سامان تھا، مگر شاہویر کو یہ سب کچھ اپنے جنازے کی تیاری لگ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا نیچے صحن میں ہونے والی گہما گہمی کو بے تاثر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے نکاح کے لیے نہ کوئی نیا لباس خریدا تھا، نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی خوشی کا شائبہ تھا۔ دوسری طرف نیہا کو دلہن بنایا جا رہا تھا۔ اسے سرخ رنگ کا شاہانہ جوڑا پہنایا گیا تھا، اس کے ہاتھ مہندی سے سجے تھے اور اس کا چہرہ کسی ماہر آرٹسٹ نے سنوارا تھا۔ جب اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو ایک لمحے کو خود کو پہچان نہ سکی۔ وہ ہمیشہ سے ایک عام سی سادہ سی لڑکی تھی، مگر آج وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ ایک طرف شاہویر کا خوف تھا تو دوسری طرف اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ۔ مجھے ہمت سے کام لینا ہے، اس نے خود کو سمجھایا۔ مجھے یہ رشتہ نبھانا ہے۔ آخرکار نکاح کا وقت آن پہنچا۔
شاویر کو اس کے والد اور چچا تقریباً کھینچتے ہوئے نیچے لائے اور مولوی صاحب کے سامنے بٹھا دیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں ویران تھی۔ جب مولوی صاحب نے اس سے ایجاب و قبول کے لیے پوچھا تو اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ اس کے سامنے منہا کا ہنستا ہوا دھوکے باز چہرہ گھوم گیا۔ اس نے اپنے جبڑے بھینچے اور ایسی سرد اور دبی ہوئی آواز میں قبول ہے کہا کہ جیسے کوئی زہر کا گھونٹ ہی پی رہا ہو۔ جب نیہا سے پوچھا گیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے شاویر کا غصے سے بھرا چہرہ آ گیا۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، مگر پھر اسے اپنے نانا جان کی شفیق صورت نظر آئی۔ اس نے اپنی تمام تر ہمت مجتمع کی اور کانپتی ہوئی مگر واضح آواز میں 3 بار کہا، قبول ہے۔ نکاح ہوتے ہی مبارکبادوں کا شور بلند ہوا، مگر شاویر وہاں ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہرا۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا ہوا اٹھا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، جو اب اس کا قید خانہ بننے والا تھا۔ کچھ دیر بعد جب تمام رسمیں پوری ہو گئیں تو شاویر کی ماں اور دیگر خواتین نیہا کو اس کے کمرے تک چھوڑنے آئیں۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ہر قدم اسے اپنی نئی اور انجانی زندگی کے قریب لے کر جا رہا تھا۔ کمرہ واقعی کسی خواب کی تعبیر تھا۔ ہر طرف گلاب اور موتیے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ کو سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا اور مدھم روشنیوں نے ماحول کو بہت رومانوی بنا دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے نیہا کے دل میں امید کی کرن جاگی۔ شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے، اس نے سوچا۔ اسی سکوت میں نیہا نے اپنے جہیز کے بیگ سے وہ 6 گلابی ٹیڈی بیئر نکالے جو بچپن سے اس کے ساتھ ہی تھے، اور انہیں محبت سے بیڈ کے کونوں پر سجا دیا۔ یہ اس کے لیے صرف کھلونے نہیں تھے، بلکہ اس کے اکیلے پن کے دوست تھے۔ کافی دیر بعد دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور شاویر اندر داخل ہوا۔ اس کی حالت دیکھ کر نیہا کا دل حلق میں آ گیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ اس نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور حقارت سے کمرے کا جائزہ لیا۔ پھر اس کی نظر بیڈ پر سجے ان ٹیڈی بیئرز پر پڑی۔ یہ دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک وحشیانہ تاثر ابھرا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ دہاڑا اور لمبے قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کے پاس پہنچا۔ نیہا خوف سے کانپنے لگی۔ شاویر نے اس کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ نیہا کی چیخ نکل گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ سے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ میں پوچھ رہا ہوں یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ یہ میرا بیڈ روم ہے یا کوئی کھلونوں کی دکان؟ نیہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، وہ میرے دوست ہیں۔ میں نے سوچا۔ تم نے سوچا؟ شاویر چیخا۔ تمہارے سوچنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے ایک ہی جھٹکے میں بیڈ پر رکھے سارے ٹیڈی بیئرز اٹھا کر فرش پر دے مارے۔ نکالو یہ کوڑا کرکٹ میرے کمرے سے، اور اپنے دماغ سے یہ خیال بھی نکال دو کہ کوئی عام شادی ہے۔ یہ ایک سزا ہے، میری سزا، اور تم اس سزا کا حصہ ہو۔ نیہا کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے پھیل گئیں۔ وہ کبھی فرش پر پڑے اپنے بکھرے ہوئے ساتھیوں کو دیکھتی اور کبھی اس شخص کو جو غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ جس شخص سے اس نے امیدیں وابستہ کی تھی، اس نے شادی کی پہلی رات ہی اس کی معصومیت اور اس کے خوابوں کو بے دردی سے کچل کر رکھ دیا تھا۔ شاویر نے ایک حقارت بھری نظر اس پر اور اس کے کھلونوں پر ڈالی اور پھر سرد بے رحم لہجے میں گویا ہوا، سنو اور یہ بات اپنے اس بچگانہ دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولا، یہ بیڈ میرا ہے، یہ کمرہ میرا ہے، تم اس پر سونے کا سوچنا بھی مت۔ تمہاری جگہ وہ صوفہ ہے، اور یہ کوڑا کرکٹ میرے سامنے نظر نہ آئے۔ نیہا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی خاموشی اور آنسو بھری آنکھوں میں موجود حیرت شاویر کو مزید اکسا رہی تھی۔ جواب کیوں نہیں دیتی؟ زبان نہیں ہے تمہاری؟ وہ دہاڑا۔ ایک بات کان کھل کر سن لو، میں نے تم سے یہ شادی صرف اور صرف دادا جان کے کہنے پر کی ہے۔ میرے لیے اس رشتے کی حیثیت ایک مجبوری سے زیادہ کچھ نہیں۔ تم مجھ سے بیوی والے کسی حقوق کی توقع مت رکھنا۔ صرف اس کمرے میں رہو گی کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ الماری کی طرف بڑھا، اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گیا۔ دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ نیہا ایک بار پھر اچھل پڑی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخے، یہاں سے بھاگ جائے، اپنے نانا کے پاس جا کر شکایت کرے، مگر اسے ان کا چہرہ یاد آ گیا، ان کی امیدیں، ان کا مان۔ اس نے آنسو پونچھے اور ہمت کر کے اٹھی۔
اس نے ٹیڈی بیئرز کو سمیٹ کر کمرے کے کونے میں احتیاط سے رکھا اور خود صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ وہ ساری رات روتے روتے نہ جانے کب سو گئی۔ اگلی صبح جب ناشتے کی میز پر سب جمع ہوئے تو دولہا دلہن کی کرسیاں خالی تھیں۔ کچھ دیر بعد شاویر تیار ہو کر نیچے آیا۔ اس کے چہرے پر وہی سرد مہری تھی، جیسے گزشتہ رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بہو کہاں ہے شاویر؟ اس کی ماں نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، دادا جان کی باروب آواز گونجی، کہاں ہے نیہا؟ تم اکیلے کیوں آئے ہو؟ شاویر نے ایک لاپرواہ نظر سب پر ڈالی۔ مجھے کیا معلوم، وہ کوئی بچی تو نہیں ہے کہ میں اسے انگلی پکڑ کر نیچے لاؤں۔ شاید اپنے نئے دوستوں کے ساتھ کمرے میں کھیل رہی ہوگی۔ اس کے لہجے میں زہر بڑا طنز تھا۔ دادا جان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے کچھ کہے بغیر اپنی کرسی چھوڑی اور تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر چلے گئے۔ ان کے پیچھے پورا خاندان دم سادھے بیٹھا تھا۔ دادا جان جب کمرے میں داخل ہوئے تو ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ پھولوں کی سجاوٹ مرجھا چکی تھی اور ان سب کے بیچ ان کی لاڈلی نواسی ایک کونے میں صوفے پر سمٹی سو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے بری طرح سوجی ہوئی تھی اور چہرہ آنسوؤں کے داغوں سے بھرا تھا۔ نیہا بیٹا اٹھو، انہوں نے نرمی سے اسے پکارا۔ نیہا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اپنے نانا کو سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ تم یہاں کیوں سو رہی تھی؟ دادا جان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ وہ نانا ابو، بس نیند آ گئی تھی۔ اس نے شاویر کی شکایت نہ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر دادا جان سب سمجھ گئے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے لائے۔ نیہا سر جھکا کر ساتھ چل رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر شاویر نے جب نیہا کی حالت دیکھی تو ایک لمحے کو اس کے دل میں کچھ ہوا، مگر اس نے فوراً اس احساس کو جھٹک دیا۔ ناشتے کے بعد نانا جان نے شاویر کو اپنے اسٹڈی روم میں طلب کیا۔ یہ کیا سلوک کیا تم نے میری بچی کے ساتھ؟ وہ غصے سے بولے۔ میں نے تمہیں اس کا خیال رکھنے کو کہا تھا، اسے رلانے کو نہیں۔ وہ صوفے پر کیوں سو رہی تھی؟ میں اپنی زندگی اور اپنے کمرے میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ شاویر نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ وہ کوئی غیر نہیں، تمہاری بیوی ہے، دادا جان گرجے، اور میری نواسی ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کروں گا۔ تمہیں یہ رشتہ نبھانا ہوگا، اسے عزت دینی ہوگی، اسے اس کا حق دینا ہوگا، یہ میرا حکم ہے۔ شاویر ہمیشہ کی طرح ان کے حکم کے آگے خاموش ہو گیا۔ اس نے کوئی وعدہ نہیں کیا، مگر انکار بھی نہ کر سکا۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ نیہا صوفے پر سوتی اور شاویر بیڈ پر۔ ان کے درمیان خاموشی کی ایک دیوار کھڑی تھی۔ شاویر اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا، جیسے وہ اس کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ نیہا نے بھی اب رونا دھونا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے سارے کام کرتی، اس کے کپڑے استری کر کے الماری میں رکھتی، اس کے جوتے پالش کرتی اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے کمرے سے نکل جاتی۔ ایک شام جب شاویر آفس سے واپس آیا تو کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک گیا۔ نیہا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے آج ہلکے آسمانی رنگ کا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے شاویر کی نظریں اس پر جم گئیں۔ آج تک اس نے نیہا کو صرف ایک سہمی ہوئی روتی ہوئی بچی کے روپ میں دیکھا تھا۔ آج پہلی بار اس نے اسے ایک عورت کے طور پر دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی، ایک انجان سی، مگر اگلے ہی پل اسے منہا کا دھوکہ یاد آ گیا۔ اس نے خود کو جھنجھوڑا، سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اس نے اپنے چہرے پر دوبارہ سرد مہری طاری کی اور اسے مکمل نظر انداز کرتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ نیہا جو اس کی آہٹ پر امید سے مڑی تھی، اس کے اس رویے پر اس کا دل بجھ گیا۔ اس کا دل چاہا وہ روئے، مگر وہ جانتی تھی اس سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگلی صبح ان دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی۔ شام کو جب وہ گھر آیا تو موسم یکسر بدل چکا تھا۔ آسمان پر گہرے سائے چھائے ہوئے تھے اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اسے خالی کمرہ ملا۔ اس نے سوچا شاید نیہا اپنی کزنز کے پاس ہوگی۔ وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ جب باہر نکلا تو باہر طوفانی بارش شروع ہو چکی تھی اور ساتھ ہی بادلوں کی گھن گرج اور بجلی کے چمک نے آسمان کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی
نیہا اب بھی وہاں نہیں تھی۔ پھر اس کی نظر بیڈ کے ساتھ فرش پر پڑی۔ وہ وہاں دونوں گھٹنوں میں سر دیے ایک چھوٹی سی گٹری بنی بیٹھی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے روکھے پن سے پوچھا۔ نیہا نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑا ہوا تھا اور پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسی لمحے بادلوں کی ایک شدید گرج ہوئی اور نیہا کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ مجھے بجلی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ شاہ ویر کو یاد آیا بچپن میں بھی جب بارش ہوتی تھی تو نیہا ڈر کر کسی بڑے کے پیچھے چھپ جاتی تھی، مگر اب اس کے دل میں رحم نہیں تھا۔ تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ سرد مہری سے بولا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کی طرف پشت کر کے اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور کمرے کی تمام بتیاں بجھ گئیں۔ گہرے اندھیرے نے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نیہا جو پہلے ہی خوفزدہ تھی اب اس کی جان پر بن آئی۔ کچھ سیکنڈ بعد کھڑکی کے باہر بجلی اس زور سے چمکی کہ ایک لمحے کے لیے پورا کمرہ روشن ہو گیا اور اس کے فوراً بعد کان پھاڑ دینے والی گرج سنائی دی۔ یہ نیہا کی برداشت کی حد تھی۔ اوہو! اور وہ حواس باختہ حالت میں اندھیرے میں اٹھی اور سہارے کے لیے آگے بڑھی۔ اس نے چیختے ہوئے خود کو پہلی ٹھوس چیز پر گرا دیا جو اسے ملی، اور وہ تھا شاہ ویر جو بیڈ پر لیٹا تھا۔ نیہا نے بے اختیار اس کے بازو کو اپنی دونوں باہوں میں جکڑ لیا اور اپنا چہرہ اس کی کمر میں چھپا کر بری طرح کانپنے لگی۔ شاہ ویر اس اچانک حملے پر ساکت رہ گیا۔ نیہا کا لمس جو کسی ارادے سے نہیں بلکہ خالصتاً دہشت سے پیدا ہوا تھا، اس کے پورے وجود میں سنسنی کی طرح دوڑ گیا۔ ایک لمحے کو وہ سب کچھ بھول گیا، اپنی نفرت، اپنا غصہ، منہا کا دھوکہ۔ اس کے اندر کہیں سویا ہوا ایک محافظ، ایک مرد جاگ اٹھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ اٹھایا اور نیہا کے بازو پر رکھے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ یہ ایک تسلی کا، ایک حفاظت کا لمس تھا۔ کمرے میں اندھیرا، بارش کا شور اور دو دھڑکتے ہوئے دل تھے، ایک خوف سے، دوسرا ایک انجانی کشمکش سے۔ اور پھر جیسے ہی یہ خاموش غیر متوقع لمحہ اپنے عروج پر پہنچا، کمرے کی لائٹس واپس آ گئی۔ روشنی ہوتے ہی دونوں کو اپنی حالت کا احساس ہوا۔ شاہ ویر نے دیکھا کہ نیہا کس طرح اس سے لپٹی ہوئی ہے۔ اس کے دماغ نے فوراً اسے خطرے کا سگنل دیا۔ یہ کمزوری ہے، یہ ایک جال ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے بازو سے ہٹائے اور اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ وہ دھاڑا، یہ سب ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا تھا نا میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ نیہا جو ایک لمحے کے لیے اس کے لمس سے خود کو محفوظ سمجھنے لگی تھی، اس کے اس وحشیانہ رد عمل پر سکتے میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ شاہ ویر بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا اپنا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر وہی پرانی نفرت اور غصہ لوٹ آیا تھا۔ طوفان تھم چکا تھا، مگر شاہ ویر کے اندر ایک نیا طوفان برپا تھا۔ وہ بیڈ پر ساکت لیٹا تھا، آنکھیں چھت پر جمی تھیں، مگر اس کا ذہن اس لمحے میں اٹکا ہوا تھا جب نیہا خوف سے اس سے لپٹ گئی تھی۔ اسے اس کے وجود کا لمس، اس کے جسم کی کپکپاہٹ اور اپنی غیر ارادی حفاظتی رد عمل شدت سے یاد آ رہا تھا۔ اس ایک لمحے میں اس نے نفرت یا غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی اپنائیت کا احساس محسوس کیا تھا، اور یہی احساس اب اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ اسے اپنی کمزوری پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے خود کو کوسا کہ وہ کیسے ایک لمحے کے لیے پگھل گیا، اور پھر اس غصے کو چھپانے کے لیے اس نے اس معصوم لڑکی کو اتنی بے دردی سے جھڑک دیا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی اور صوفے کی طرف دیکھا۔ نیہا ایک چھوٹی سی گٹری بنی لیٹی تھی اور اس کی خاموش سسکیوں کی آواز کمرے کے سناٹے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ پہلی بار شاہ ویر کو اپنے کیے پر شرمندگی کا احساس ہوا۔ اسے لگا کہ وہ واقعی ایک ظالم انسان ہے جو ایک بے سہارا لڑکی پر اپنا غصہ اور ماضی کی فرسٹریشن نکال رہا ہے۔ یہ احساس اس کے لیے نیا تھا۔ منہا کے جانے کے بعد اس نے کبھی کسی کے لیے ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ ساری رات اسی کشمکش میں جاگتا رہا۔ اس کا دل اور دماغ ایک دوسرے سے حالت جنگ میں تھے۔ دماغ اسے یاد دلا رہا تھا کہ ہر عورت دھوکے باز ہوتی ہے،
جبکہ دل اسے نیہا کی معصومیت اور اس کی خاموش خدمت کا احساس دلا رہا تھا۔ اگلی صبح جب نیہا اٹھی تو کمرہ خالی تھا۔ شاہویر شاید واش روم میں تھا۔ وہ چپکے سے اٹھی اور اپنے کپڑے لے کر دوسرے واش روم میں جانے لگی۔ تبھی شاہویر باہر نکلا۔ وہ آفس کے لیے تیار تھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ تھا۔ نیہا نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہا، مگر اس کی آواز نے اسے روک لیا۔ سنو نیہا۔ نیہا ٹھٹک گئی۔ اس نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ شاہویر نے اس کی طرف دیکھے بغیر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، دادا جان روز صبح ڈرامہ کریں یہ مجھے پسند نہیں۔ آج رات سے بیڈ پر سو جانا۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کو بھی نہیں رکا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیہا وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے واقعی وہی سنا جو وہ سمجھ رہی تھی۔ اسے ایک جملے نے اس کے مرجھائے ہوئے دل میں امید کے ہزاروں دیے روشن کر دیے تھے۔ اس رات وہ بہت جھجکتے ہوئے بیڈ کے ایک کونے پر آ کر لیٹ گئی۔ اس نے اپنے اور شاہویر کے درمیان تکیوں کی ایک دیوار سی بنا لی تھی۔ شاہویر نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور خاموشی سے اپنی طرف لیٹ گیا۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا، مگر اب اس خاموشی میں وہ پہلے جیسی نفرت اور تناؤ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی انجانی سی اپنائیت کا احساس تھا۔ دن گزرتے رہے۔ نیہا بیڈ پر سوتی تھی، مگر ان کے درمیان فاصلہ ویسا ہی تھا۔ شاہویر بھی اس سے بات نہیں کرتا تھا، مگر اس کے رویے کی تلخی میں نمایاں کمی آ چکی تھی۔ وہ کبھی کبھی اسے چور نظروں سے دیکھتا کہ کیسے نیہا اس کے آنے سے پہلے کمرے کی ہر چیز ترتیب سے رکھتی، کیسے وہ اس کی پسند کے رنگوں کے کپڑے استری کر کے الماری میں لٹکاتی۔ وہ اب بھی کبھی کبھی اکیلے میں اپنے ٹیڈی بیئر سے باتیں کرتی تھی اور شاہویر کو اس کی یہ بچکانہ حرکت اب غصہ دلانے کی بجائے اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ لے آتی۔ نیہا نے اب خود کو پوری طرح حویلی کے ماحول میں ڈھال لیا تھا۔ وہ اپنی ساس اور چچی ساس کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹاتی، دادا جان کی دوا اور کھانے کا خیال رکھتی اور گھر کے ہر چھوٹے بڑے کام میں حصہ لیتی۔ سب گھر والے اس کی اس تبدیلی پر حیران بھی تھے اور خوش بھی۔ ایک دن دادا جان نے شاہویر کو اپنے پاس بلایا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اب اپنی ذمہ داری سمجھنے لگے ہو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیہا ایک بہت اچھی لڑکی ہے، اس نے پورے گھر کو سنبھال لیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم اس خاندان کی سب سے بڑی ذمہ داری بھی پوری کرو۔ مجھے اس حویلی میں وارث کی کلکاریاں سننی ہیں۔ دادا جان کے ان الفاظ نے شاہویر کے دل میں پھر سے وہی پرانی سوچ تازہ کر دی۔ یہ سب ایک ڈیل ہے، ایک وارث کے لیے۔ اس نے اپنے دل کو سمجھایا کہ وہ جو کچھ بھی نیہا کے لیے محسوس کرنے لگا ہے وہ غلط ہے۔ اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا، ورنہ وہ ایک بار پھر دھوکہ کھائے گا۔ مگر اس کی یہ سوچ، یہ دیوار جلد ہی ٹوٹنے والی تھی۔ ایک صبح شاہویر کی آنکھ الارم بجنے سے کچھ دیر پہلے ہی کھل گئی۔ کمرے میں صبح کاذب کی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے کروٹ لی تو دیکھا کہ نیہا بیڈ پر نہیں ہے۔ پھر اس کی نظر کمرے کے کونے میں بچھی جائے نماز پر پڑی۔ نیہا وہاں سجدے میں پڑی تھی اور اس کے کندھے لرز رہے تھے۔ شاہویر وہیں لیٹا اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ سجدے سے اٹھی اور باقاعدہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ بمشکل سن سکتا تھا، مگر اس کے الفاظ تیر کی طرح شاہویر کے دل میں اتر رہے تھے۔ یا اللہ میرے مالک، میں نے پہلی بار کسی سے سچے دل سے محبت کی ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ میں نے اس کی خاطر خود کو بدل دیا، اپنا سارا بچپن چھوڑ دیا۔ یا اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اس کے دل میں جو نفرت ہے، جو سختی ہے، اسے میری محبت میں بدل دے، اس کا دل میری طرف مائل کر دے۔ میں ہمیشہ اس کی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے میرا شوہر لوٹا دے میرے اللہ۔ اس کی دعا کا ہر لفظ، ہر آنسو شاہویر کے دل پر اثر کر رہا تھا۔ یہ الفاظ کسی مطلب پرست لالچی عورت کے نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ ایک پاکیزہ معصوم لڑکی کے دل سے نکلی ہوئی فریاد تھی۔ اسے منہا یاد آئی جس کی دعائیں ہمیشہ نئے کپڑوں، زیورات اور پیسوں کے لیے ہوتی تھی۔ اور پھر اس نے نیہا کو دیکھا جو صرف اس کا دل مانگ رہی تھی۔ سالوں بعد پہلی بار شاہویر کے دل نے یہ گواہی دی کہ ہر عورت بے وفا نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی لڑکی تھی جو پاکیزہ بندھن میں بندھی اس کے لیے رو کر دعائیں مانگ رہی تھی، اور وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا رہا تھا
جب نیہا نے دعا ختم کی اور اپنے آنسو پونچھے، شاویر نے جلدی سے آنکھیں بند کر کے سونے کا ناٹک کیا، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک حقیقی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ یہ قبولیت کی مسکراہٹ تھی۔ آج اس نے مان لیا تھا کہ نیہا واقعی اس سے محبت کرتی ہے۔ آج اس کے دل کا قفل ٹوٹ گیا تھا۔ نیہا کی دعا نے شاویر کے دل پر وہ اثر کیا تھا جو کوئی اور چیز نہیں کر سکی تھی۔ سالوں سے اس کے دل و دماغ پر جمی نفرت اور بدگمانی کی برف پگھلنے لگی تھی۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی اور ہلکا پن تھا۔ آج اسے اپنی زندگی ایک بوجھ یا سزا نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک نئی امید کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے کروٹ لی اور نیہا کی طرف دیکھا، مگر بیڈ کا وہ حصہ خالی تھا۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں مایوسی کی ایک لہر اٹھی، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ یقیناً کچن میں ہوگی، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ آج اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس خاموش دیوار کو توڑے گا جو ان کے درمیان حائل تھی۔ وہ آج اس سے بات کرے گا، شاید اس کے ناشتے کی تعریف ہی کر دے یا کم از کم شکریہ ہی کہہ دے۔ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ تھے، مگر شاویر کے لیے بہت بڑا قدم تھا۔ اٹھ کر فریش ہوا اور اپنی وارڈروب کی طرف بڑھا۔ آج اس کا دل ایک خاص نیلے رنگ کی شرٹ پہننے کو کر رہا تھا، جسے نیہا اکثر اس کے گرے سوٹ کے ساتھ استری کر کے رکھتی تھی۔ اس نے وارڈروب کھولی جو ہمیشہ کی طرح نہایت سلیقے سے ترتیب دی گئی تھی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، مگر اسے وہ شرٹ کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے ایک دو خانے دیکھے، پھر پوری الماری چھان ماری، مگر شرٹ غائب تھی۔ اسے ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ تب اسے احساس ہوا کہ پچھلے کئی ہفتوں سے اس نے خود اپنی کوئی چیز ڈھونڈی ہی نہیں تھی۔ ہر چیز اسے وقت پر تیار ملتی تھی۔ نیہا اس کی زندگی کا ایک غیر محسوس مگر لازمی حصہ بن چکی تھی، اور آج اس کی غیر موجودگی کا پہلا ٹھوس احساس اسے ایک معمولی سی شرٹ نہ ملنے پر ہوا۔ کہاں ہو سکتی ہے یہ لڑکی؟ وہ بڑبڑاتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ سوچا شاید وہ کچن میں ہوگی، وہیں جا کر پوچھ لیتا ہوں۔ وہ سیدھا کچن میں پہنچا۔ رحیم چاچا اور باقی ملازمین کام میں مصروف تھے، مگر نیہا وہاں نہیں تھی۔ رحیم چاچا، نیہا کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ شاویر صاحب، بہو بی بی تو آج صبح سے کچن میں نہیں آئی، ہمیں لگا شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس کے ماتھے پر تشویش کی لکیریں ابھریں۔ طبیعت ٹھیک نہیں؟ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہوا۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا واپس اوپر آیا اور نیہا کے پرانے کمرے کی طرف گیا جہاں اس کی کزنز رہتی تھی۔ سارا نیہا کو دیکھا ہے؟ اسے دروازے سے ہی پوچھا۔ سارا جو کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی حیرت سے بولی، نہیں شاویر بھائی، آپ ہی تو صبح سے یہاں نہیں آئے۔ اب شاویر کی پریشانی حد سے بڑھنے لگی۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اس نے پورا گھر چھان مارا، مگر نیہا کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اس کی ماں نے اسے یوں بے چینی سے گھومتے دیکھا تو پاس آ گئی۔ کیا ہوا بیٹا، خیریت تو ہے؟ کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ نیہا نظر نہیں آ رہی؟ اس کی آواز میں پریشانی تھی۔ اس کی ماں مسکرا دی۔ اچھا، تو بالآخر میرے بیٹے کو اپنی بیوی کی فکر ہونے لگی۔ انہوں نے محبت سے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے امی، میں سنجیدہ ہوں، وہ گھر میں کہیں نہیں ہے۔ تبھی اس کی چھوٹی کزن مائرہ وہاں آئی۔ بھائی، آپ نے نیہا آپی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہاں، تمہیں پتہ ہے وہ کہاں ہے؟ شاویر نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ تو صبح سویرے ہی اپنے چچا کے ساتھ چلی گئی، مائرہ نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ان کی چچی کی طبیعت بہت خراب تھی تو چچا انہیں لینے آئے تھے۔ کہہ رہی تھی شاید کل تک واپس آئیں گی۔ یہ سن کر شاویر ساکت رہ گیا۔ اس کی ساری پریشانی ایک دم غصے اور مایوسی میں بدل گئی۔ چلی گئی اور مجھے بتایا تک نہیں؟ اس کے اندر ایک عجیب سی ملکیت کا احساس جاگا۔ میری بیوی میری اجازت کے بغیر کیسے جا سکتی ہے؟ اس کا پارا چڑھ گیا۔ وہ یہ بھول گیا کہ اس نے خود کبھی نیہا کو بیوی کا درجہ دیا ہی نہیں۔ وہ سیدھا دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دادا جان اسٹڈی میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ شاویر بغیر اجازت لیے اندر داخل ہوا۔ دادا جان، کیا آپ کو معلوم ہے کہ نیہا اپنے چچا کے گھر چلی گئی ہے؟ اس نے شکایت بھرے لہجے میں پوچھا۔ دادا جان نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا، ہاں مجھے معلوم ہے، اور اس نے مجھ سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ شاویر کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ وہ میری بیوی ہے، اسے میری اجازت لینی چاہیے تھی۔ اب دادا جان نے اخبار نیچے رکھا اور غور سے اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک گہرا طنز تھا۔
اجازت، ایک شوہر والی اجازت؟ وہ مسکرائے۔ بڑی دلچسپ بات کی ہے۔ کیا تم نے اسے کبھی بیوی ہونے کا حق دیا ہے؟ شاویر، کیا تم نے اسے وہ عزت، وہ محبت دی جو ایک بیوی کو اپنے شوہر سے اجازت لینے پر مجبور کرتی ہے؟ تم نے تو اسے اپنے کمرے کا فرنیچر سمجھا ہوا تھا، تو پھر وہ تمہیں شوہر کیوں سمجھے؟ دادا جان کا ہر لفظ ایک چابک کی طرح اس کے اوپر برس رہا تھا۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ تمہیں اب اس کی قدر ہونے لگی ہے۔ دادا جان کا لہجہ اب نرم مگر اٹل تھا۔ مگر قدر الفاظ سے نہیں، عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر وہ واقعی تمہاری بیوی ہے تو تم ایک شوہر کا فرض ادا کرو۔ جاؤ اسے منا کر واپس لاؤ، اسے اس عزت کے ساتھ واپس لاؤ جس کی وہ حقدار ہے، کیونکہ یاد رکھنا، اس بار میں اسے واپس لانے کے لیے کسی کو نہیں بھیجوں گا۔ یہ کام اب تمہارا ہے۔ دادا جان کے آخری الفاظ ایک حکم بھی تھے اور ایک چیلنج بھی۔ دادا جان کے الفاظ شاویر کے لیے ایک آئینہ تھے جس میں اسے اپنا چہرہ نظر آ گیا تھا، ایک مغرور، خود غرض اور ظالم شوہر کا۔ شرمندگی اور غصے کی ایک ملی جلی کیفیت کے ساتھ وہ اسٹڈی سے نکلا، مگر اس کی انا اب بھی اس کے جذبات پر حاوی تھی۔ میں کیوں جاؤں؟ اس نے خود سے کہا۔ خود گئی ہے، خود ہی واپس آ جائے گی۔ میں اسے یہ تاثر ہرگز نہیں دوں گا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ ہے۔ یہ فیصلہ کر کے وہ آفس چلا گیا اور خود کو کام میں غرق کرنے کی کوشش کی، مگر کوشش ناکام رہی۔ یہ صرف خود کو دھوکہ دینے کے مترادف تھا۔ اس کا دماغ فائلوں میں تھا، مگر اس کا دل بار بار حویلی کی طرف بھٹک رہا تھا۔ شام کو جب وہ گھر لوٹا تو حویلی اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ وہی در و دیوار جو نیہا کی موجودگی میں اسے گھر لگتے تھے، اب ایک خالی مکان کی طرح ویران محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، مگر ترتیب دینے والی موجود نہیں تھی۔ اس نے الماری کھولی۔ اس کے کپڑے استری شدہ لٹکے تھے، مگر ان میں سے نیہا کے ہاتھوں کی مہک غائب تھی۔ وہ بیڈ پر جا کر لیٹا، جو اسے ضرورت سے زیادہ بڑا اور خالی محسوس ہوا۔ اس نے کروٹ بدلی اور صوفے کی طرف دیکھا جہاں نیہا نے کئی راتیں گزاری تھیں۔ اسے اپنی کہی ہوئی باتیں، اپنا تلخ رویہ یاد آیا اور پہلی بار اسے اپنے کیے پر شدید پچھتاوا ہوا۔ ایک پورا دن اور ایک پوری رات اسی اذیت میں گزر گئی۔ دوسرا دن بھی شروع ہو گیا، مگر نیہا واپس نہیں آئی۔ شاویر کی بے چینی اب انتہا پر تھی۔ وہ گھر میں سب پر بلا وجہ چیخ رہا تھا، ملازموں کو ڈانٹ رہا تھا اور کسی سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہا تھا۔ اس کی حالت سب گھر والے نوٹ کر رہے تھے، مگر دادا جان کے حکم پر کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ دوسرے دن شام کو جب وہ لاؤنج سے گزر رہا تھا تو اس نے اپنی ماں اور چچی کو آپس میں باتیں کرتے سنا۔ اللہ کا شکر ہے بہرام کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ نیہا کی چچی کی طبیعت اب کافی بہتر ہے، شاید کل تک آ جائے گی۔ اس کی چچی نے کہا اللہ کرے جلدی آ جائے۔ اس کی ماں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ جب سے وہ گئی ہے شاویر کا تو جیسے پارا چڑھ رہا ہے۔ اس لڑکی نے تو میرے بیٹے پر جادو کر دیا ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر اس کی چچی کا اگلا جملہ شاویر کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ ویسے سائمہ بھابی، اچھا ہی ہوا جو نیہا کی شادی شاویر سے ہو گئی۔ بیچاری یتیم بچی، ورنہ اس کے لیے کون اچھا رشتہ ڈھونڈا بھی تو ورنہ اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈنا بھی تو ایک مسئلہ ہی بن جاتا۔ کون کرتا اتنے لاڈ اٹھانے والا کون کرتا ہے اتنے لاڈ اٹھانے والے خاندان میں شادی؟ یتیم بچی، یہ الفاظ شاویر کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برسے۔ ایک لمحے کو اس کا خون کھول اٹھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی نیہا کو یوں کہنے کی؟ اس کے اندر ایک شدید حفاظتی اور مالکانہ جذبہ بیدار ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ نیہا صرف اس کی بیوی ہی نہیں، اس کی ذمہ داری، اس کی عزت بھی تھی۔ یہ سوچ کہ کوئی اسے بیچاری یا یتیم سمجھے، اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ مزید ایک لمحہ بھی نہیں رکا۔ اس نے نہ کسی کو کچھ بتایا، نہ اپنی گاڑی نکالی، بلکہ فوراً ایک دوسری گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور حویلی سے نکل گیا۔ اس کا رخ نیہا کے چچا کے گھر کی طرف تھا۔
سارا راستہ وہ خود سے باتیں کرتا رہا۔ میں اس سے کیا کہوں گا، کیسے مناؤں گا؟ اگر اس نے واپس آنے سے انکار کر دیا تو سالوں میں پہلی بار شاہویر شاہ کسی چیز سے خوف زدہ تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایک متوسط سے محلے میں ایک صاف ستھرے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور دروازے پر دستک دی۔ نیہا کے چچا نے اسے دیکھ کر حیران اور خوشگوار استقبال کیا۔ وہ اسے عزت سے اندر ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ کچھ دیر بعد نیہا کمرے میں داخل ہوئی۔ شاہویر کو وہاں دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے چچا اور چچی انہیں اکیلا چھوڑ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ آخر شاہویر نے ہی ہمت کی، چلو گھر چلو۔ اس کی آواز بہت دھیمی اور اجنبی سی تھی۔ نیہا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ آنسو تھے نہ شکایت، صرف گہرا سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ کون سے گھر شاہویر؟ اس نے پوچھا۔ وہ گھر جہاں آج بھی میری حیثیت شاہ حویلی کی ایک یتیم نواسی سے زیادہ کچھ نہیں، جہاں مجھے یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ مجھ پر احسان کیا جا رہا ہے۔ میں کچھ دن یہی رہنا چاہتی ہوں۔ یہاں کم از کم مجھے کوئی بوجھ تو نہیں سمجھا جاتا۔ نیہا کا یہ پر اعتماد اور مضبوط روپ شاہویر کے لیے نیا تھا۔ وہ اس کے اس روپ سے مزید متاثر ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا؟ یہ جملہ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ نیہا چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب آپ کا شاہویر؟ شاہویر نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ مطلب یہ کہ مجھے ان 2 دنوں میں احساس ہو گیا ہے کہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ وہ حویلی، وہ کمرہ، میری زندگی، سب کچھ تمہارے بغیر خالی ہے۔ وہ گھر تمہارے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے۔ پلیز میرے ساتھ چلو نیہا۔ نیہا کی آنکھوں میں بے یقینی اور پھر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ جی جانے شاہویر۔ شاہویر نے پہلی بار اسے اس نام سے پکارا تھا۔ شاہویر بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اس کی اس بات پر نیہا شرما گئی۔ اس کے رخسار حیا کی سرخی سے دہک اٹھے تھے۔ شاہویر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آئی لو یو نیہا، اور میں تمہیں اپنی اس محبت کا یقین بہت جلد دلواؤں گا۔ یہ الفاظ نیہا کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھے۔ اس کے سارے دکھ، ساری اذیتیں اسی ایک لمحے میں ختم ہو گئی تھی۔ اس نے خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ سر ہاں میں ہلا دیا۔ شاہویر کا محبت بھرا اقرار اور اس کی آنکھوں میں نظر آنے والی سچائی نے نیہا کے تمام گلے شکوے دھو دیے تھے۔ واپسی کا سفر ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت سفر تھا۔ گاڑی میں خاموشی تھی، مگر یہ وہ خاموشی تھی جس میں 2 دل ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ شاہویر کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا اور دوسرا ہاتھ اس نے نیہا کے ہاتھ میں تھام رکھا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر اس نے ہاتھ چھوڑ دیا تو نیہا کہیں غائب ہو جائے گی۔ میں بہت شرمندہ ہوں نیہا۔ بالآخر شاہویر نے اس پرسکون خاموشی کو توڑا۔ اس کی آواز میں گہرا پچھتاوا تھا۔ میں نے تمہیں اس گناہ کی سزا دی جو تم نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ میں اپنے ماضی کی نفرت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ مجھے تمہاری چاہت اور محبت نظر ہی نہیں آئی۔ کیا تم مجھے معاف کر سکو گی؟ نیہا نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ ہم اب صرف اپنے آنے والے کل کی باتیں کریں گے، جو بہت خوبصورت ہوگا۔ اس کے سادہ سے جملے نے شاہویر کو ہر بوجھ سے آزاد کر دیا۔ اسے احساس ہوا کہ اسے صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ایک بہت سمجھدار اور وسیع القلب ساتھی ملی ہے۔ جب وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے حویلی میں داخل ہوئے تو یہ منظر دیکھنے والا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھے تمام گھر والے انہیں یوں دیکھ کر اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ شاہویر کی ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور وہ دوڑ کر نیہا کے گلے لگ گئی۔ دادا جان اپنی کرسی پر بیٹھے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کا فیصلہ آج سچ ثابت ہوا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد شاہویر نے نیہا کو ساتھ لے کر دادا جان کے پاس گیا۔ اس نے پورے خاندان کے سامنے نیہا کا ہاتھ تھاما اور بولا، دادا جان، آپ نے مجھے ایک ہیرا دیا تھا اور میں اندھا اس کی قدر نہ کر سکا۔ آپ نے ہمارا نکاح کروا کر اپنا فرض پورا کیا، مگر میں ایک اچھا شوہر بننے کا فرض ادا نہیں کر سکا۔ اب میں پوری دنیا کے سامنے اپنی غلطی کا ازالہ چاہتا ہوں
اور اپنی بیوی کو وہ عزت دینا چاہتا ہوں جس کی وہ حقدار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ولیمے کی تقریب کا اعلان کریں، ایک ایسی تقریب جو شاہ خاندان کے شایان شان ہو اور سب کو معلوم ہو نیہا شاہ ویر شاہ کی بیوی اور اس گھر کی ملکہ ہے۔ شاہ ویر کا یہ عوامی اقرار اور محبت کا اظہار سب کے دلوں کو چھو گیا۔ دادا جان نے اٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ اگلے دن حویلی میں جشن کا سماں رہا۔ ولیمے کی تیاریاں شاہ ویر خود اپنی نگرانی میں کروا رہا تھا۔ وہ نیہا کو خود شاپنگ پر لے کر جاتا، اس نے اس کے لیے شہر کے سب سے نامور ڈیزائنر سے لباس بنوایا اور اسے اپنی پسند کے زیورات دلوائے۔ ان دنوں میں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ وہ گھنٹوں باتیں کرتے، ایک دوسرے کو اپنے بارے میں بتاتے۔ شاہ ویر کو نیہا کی معصومیت اور سمجھداری سے روز نئی محبت ہو رہی تھی۔ بالآخر ولیمے کا دن آن پہنچا۔ حویلی کو ہزاروں روشنیوں سے سجایا گیا تھا اور ملک بھر سے مہمان مدعو تھے۔ نیہا آسمانی رنگ کے خوبصورت لباس میں کسی پری کی طرح لگ رہی تھی، جبکہ شاہ ویر نیلے رنگ کے سوٹ میں اس کے ساتھ بے حد حسین لگ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا اور ہر ایک سے اس کا تعارف فخر سے کروا رہا تھا۔ تقریب کے بعد جب تھکے ہارے مگر بے حد خوش وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو کمرہ ایک بار پھر تازہ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ نیہا بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کا دل خوشی سے لبریز تھا۔ آج اس کا خواب پورا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد شاہ ویر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تحفہ تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس بیٹھا۔ یہ خاص طور پر میری شرمیلی بیوی کے لیے ہے۔ اس نے وہ تحفہ اسے دیا۔ نیہا نے تجسس سے اسے کھولا تو اندر سے ایک بڑا سا خوبصورت گلابی ٹیڈی بیئر نکلا۔ اسے دیکھ کر نیہا کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ اس نے حیرت سے شاہ ویر کو دیکھا، مگر آپ کو تو… مجھے اپنی غلط فہمیوں سے نفرت تھی، تمہاری پسند سے نہیں۔ شاہ ویر نے محبت سے اس کا چہرہ تھاما۔ یہ اس رات کی معافی ہے، میں تمہارے ہر اس آنسو کا قرضدار ہوں جو میری وجہ سے بہا۔ اب دعا کرو کہ اللہ ہمیں جلد ہی اصلی والے ٹیڈی بیئرز بھی دے دے، اس نے شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ نیہا اس کی بات سمجھ کر شرما گئی اور ہنستے ہوئے ایک ہلکا سا مکہ اس کے سینے پر مارا۔ شاہ ویر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ مذاق نہیں نیہا، اس نے نیہا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سینے میں واقعی ایک دل ہے اور جب سے تم آئی ہو یہ صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ تم نے ایک پتھر کو پھر سے انسان بنا دیا ہے۔ آئی لو یو۔ یہ سن کر نیہا نے جذبات کی شدت سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے اپنا چہرہ شاہ ویر کے سینے میں چھپا لیا جو اب اس کی سب سے محفوظ پناہ گاہ تھی۔ شاہ ویر نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، جیسے وہ اسے خود میں جذب کر لے گا۔ باہر ولیمے کی تقریب کی روشنیاں مدھم پڑ رہی تھیں، مگر ان کی زندگی میں محبت کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ آج دو جسم اور دو روحیں ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئی تھیں، اپنی ادھوری محبت کی کہانی کو خوبصورت اور مکمل انجام دیتے ہوئے۔ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ صرف زندگی نہیں بلکہ ایک ایسی محبت مل گئی تھی جو ہر کمی کو پورا کر دیتی ہے اور ہر زخم کو بھر دیتی ہے۔